ناظرین السلام علیکم۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، کہ ہم نے لوط کو نبوت اور علم عطا فرمایا۔ حضرت لوط علیہ السلام عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے چچا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت فرمائی اور ایک جگہ جا کر مقیم ہوئے۔ یہ وہ غار ہے، مشہور غار، جو کہف لوط کہلاتی ہے، اور بعض روایت کے مطابق جب آپ نے اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی تھی تو اس غار میں کچھ دنوں تک یا کچھ ساعتوں تک آپ نے سکونت اختیار کی تھی، اور یہ غار ایک پہاڑی کے اوپر موجود ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے جو مرد تھے وہ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے مردوں ہی کی طرف رجوع کیا کرتے تھے اور عورتوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قبیح گمراہی اور اس قبیح اخلاقی برائی کی طرف توجہ دلائی، اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار بتایا کہ جس برائی میں اور جس گھناؤنے فعل میں تم مبتلا ہو تو پچھلی کسی قوم نے یہ فعل نہیں کیا، لہٰذا تم باز آ جاؤ ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر نازل ہو کر رہے گا۔ یہ قوم نہیں مانتی تھی، اور ہوا یوں جیسے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گفتگو کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دو فرشتے آئے جو انسانی بھیس میں تھے، انسانی شکل میں تھے، اس کی تفصیل ہم وہاں بیان کر چکے ہیں، لیکن وہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے اٹھ کر حضرت لوط علیہ السلام کے طرف آئے، اور چونکہ وہ انسانی شکل میں تھے اور بڑے خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے، جب وہ لوط کی بستی میں داخل ہوئے تو قوم لوط جس اخلاقی برائی میں ملوث تھی، اسی اخلاقی برائی کی وجہ سے لوط کی قوم کے افراد ان دونوں نوجوانوں کے پیچھے لگ گئے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں، بلکہ وہ سمجھے کہ یہ کوئی مسافر دو نوجوان لڑکے ہیں۔ جب یہ دونوں مسافر نوجوان لڑکے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تک پہنچتے ہیں اور آپ کے گھر کو دستک دیتے ہیں تو حضرت لوط علیہ السلام اپنا دروازہ کھولتے ہیں۔ پیچھے قوم کے افراد بھی موجود ہیں، یہ دو نوجوان خوبصورت سے نوجوان بھی موجود ہیں۔ قوم کے افراد آپ کے اوپر تانے بھی کس رہے ہیں، آپ کے اوپر ٹھٹھے بھی لگا رہے ہیں، آپ کے اوپر طنز بھی کر رہے ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام اس بات سے گھبرا رہے ہیں کہ یہ جو دونوں نئے مسافر آئے ہیں پتہ نہیں میری قوم ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، ان کی پریشانیوں کو وہ دونوں فرشتے بھانپ گئے، سمجھ گئے، اور آپ نے حضرت لوط علیہ السلام کو دلاسا دیا اور فرمایا کہ آپ مت گھبرائیے، یہ لوگ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور اس قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لہٰذا وہ دونوں کے دونوں افراد جو تھے انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اشارہ کیا اور بتایا کہ آپ فوراً ہی اپنے اور اپنے ساتھیوں یعنی اہل ایمان کو لے کر اس جگہ سے کوچ کر جائیے، اور دیکھیے پیچھے مڑ کر مت دیکھیے گا، کیونکہ اب اس قوم پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ نازل ہو چکا ہے اور اس قوم میں کو تباہ اور برباد ہونا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی بتاتے چلیں جو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بات کی تھی، کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی طرح آپ کی نافرمان تھی اور وہ آپ پر ایمان نہیں لائی تھی۔ لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کو بھی یعنی اپنی بیوی کو بھی وہیں چھوڑ دیا اور صرف اہل ایمان ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے رخصت ہوئے۔ فرشتوں نے آپ کے اور اہل ایمان ساتھیوں کے رخصت ہو جانے کے بعد اللہ کا عذاب اس قوم پر اس طرح سے برپا کیا کہ وہ پوری کی پوری قوم الٹ دی گئی، اور نہ صرف الٹ دی گئی بلکہ آسمان سے ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی، یعنی بڑی بڑی چٹانیں اور بڑے بڑے پتھر جن کو آج ہم سائنٹیفک دور میں ایسٹرائڈز کہتے ہیں، وہ ایسٹرائڈز آسمان سے برسائے گئے، اور وہ ایسٹرائڈز ایسے تھے کہ جب اس بستی پر برسائے گئے تو وہاں سے آگ، دھواں اور شعلے نکلنے لگے۔ گویا اگر میں آج کی زبان میں بات کروں تو وہ دراصل پتھر نہیں بلکہ فاسفورس کے بم برسائے گئے جو آسمان سے اس قوم پر برسائے گئے تھے۔ قرآن مجید میں سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہمارا حکم آیا
تو ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے سے اوپر کر دیا اور ان پر پتھر کی تہ بتہ پے در پے برسا دیں جن پر تمہارے پروردگار کے ہاں نشان لگا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر پتھر جو گرتا تھا اس پر مرنے والے کا نشان تھا کہ یہ پتھر جا کر کس پر برسے گا، اور یہ پوری کی پوری قوم عبرت کا نشان بنا دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بچا لیا۔ قرآن مجید اتنا واقعہ ہی حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق بتاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں قرآن مجید ہمیں کوئی تفصیل نہیں فراہم کرتا، جبکہ تورات میں آپ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کی 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ واللہ عالم بالصواب۔ لیکن وہ علاقہ جو بحر مردار کے قریب ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا اتنا شدید عذاب آیا تھا کہ وہ قوم نہ صرف یہ کہ تہ و بالا کر دی گئی، بلکہ اوپر سے آسمانوں سے فاسفورس اور پتہ نہیں کس طرح کے کیمیکلز کے بم برسائے گئے، پتھر برسائے گئے، وہ قوم کے نشانات اور ان کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں۔ یہ وہ عبرت کی باتیں ہیں جو قرآن چاہتا ہے کہ لوگوں کو بتائی جائیں۔ غیر احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔